بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں 12ویں جماعت کی نئی اردو کی بک گلزار اردو کا حصہ نظم۔ اس کی ہم حمد کریں گے اور اس کے شاعر ہیں مظفر وارثی۔ مرکزی خیال، اشعار کی تشریح، مشقی سوالات، مصنف کا تعارف اور خلاصہ سب کریں گے ہم۔ چلتے ہیں ہم اپنی حصہ نظم میں حمد کی طرف۔ حصہ نظم حمد ہے، شاعر ہے مظفر وارثی، ماخوذ ہے یہ ان کی کتاب الحمد سے۔ سب سے پہلے ہم خلاصہ کریں گے، خلاصے میں حوالہ لکھیں گے پہلے۔ یہ حمد ہماری اردو کی کتاب گلزار اردو سے لی گئی ہے۔ اس حمد کے شاعر مظفر وارثی ہیں۔ یہ حمد ان کی تصنیف الحمد سے ماخوذ ہے۔ پھر شاعر کا تعارف، جہاں ضرورت ہو لکھنا ہے، کبھی مرکزی خیال کے ساتھ آتا ہے، کبھی شعر کی تشریح کے ساتھ، تو جس جگہ لکھنا ہو ادھر لکھنا۔ اب شاعر کا تعارف ہے، مظفر وارثی کا اصل نام محمد مظفر الدین احمد صدیقی تھا۔ وہ 23 دسمبر 1933 کو میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ وہ ان خوش قسمت عاشقان نبی میں سے ہیں کہ جنہیں نعت گوئی کے ساتھ ساتھ ایک مسحور کن آواز بھی عطا ہوئی۔ ان کی پڑھی ہوئی کئی نعتیں عشروں تک پی ٹی وی کی زینت رہیں۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے اور یا رحمت للعالمین ان کے سب سے مشہور کلام ہیں۔ انہیں پرائڈ آف پرفارمنس اور صدارتی ایوارڈ بھی مل چکے ہیں۔ جنوری 2011 کو 77 برس کی عمر میں لاہور میں ان کا انتقال ہوا۔ باب حرم، الحمد، برف کی ناؤ اور کعبہ عشق آپ کی مشہور تصانیف ہیں۔ خلاصہ ہے اس حمد کا، اللہ کی ذات وہ ہستی ہے جس نے اس کائنات کو بنایا اور اس کے نظام کو چلا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ظاہری طور پر دیکھنا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں، لیکن انسان اس کائنات اور اللہ کی تخلیقات کو دیکھ کر اس کی موجودگی کا ادراک کر سکتا ہے۔ ہر راستہ انسان کو خدا کی طرف لے جاتا ہے اور دنیا کی ہر چیز کو ایک دن فنا ہو کر بھی اسی کی طرف واپس جانا ہے۔ خدا کو تلاش کرنے کے لیے اس کی بنائی ہوئی کائنات پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ خدا کا جلوہ پوری کائنات میں نمایاں نظر آتا ہے۔ کائنات کا ہر کام خدا کی مرضی سے ہوتا ہے اور ہر طاقت خدا کے پاس ہے۔ خدا اپنی مخلوق کو دیکھتا اور اس کی ہر بات سنتا ہے۔ وہ نیتوں کے حال بھی جانتا ہے۔ خدا کے وجود پر ایمان لانا انسان کے لاشعور میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام اختیارات کا مالک ہے۔ زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کی قدرت اور طاقت کے سامنے ہماری طاقت بہت محدود اور ہمارا اختیار صرف مخصوص حد تک ممکن ہے۔ پھر مرکزی خیال ہے، ہم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اللہ کے وجود، اس کی قدرت، کائنات اور انسانی زندگی پر اس کے اثر کو پہچاننا اور اس کا اقرار کرنا۔ اگرچہ اللہ کو ظاہری طور پر نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن کائنات کی پیچیدہ تخلیقات کے مشاہدے سے اس کی موجودگی کا احساس کیا جا سکتا ہے، اور دنیا کی ہر چیز، چاہے اس کا انجام کچھ بھی ہو، اسے خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہوتا ہے۔ کائنات کی ہر چیز خدا کے حکم اور مرضی پر چلتی ہے، اس کے مقابلے میں انسانی اختیارات محدود ہیں۔ حمد اللہ کے اعلیٰ اختیار کو تسلیم کرنے اور مخلوق کے اس کے سامنے عاجزی اور سر تسلیم خم کرنے کی نصیحت کرتی ہے۔ مشقی سوالات کریں گے ہم۔ مشقی سوالات حمد، نعت اور منقبت کے بعد ہیں، لیکن جو سوال حمد سے ریلیٹڈ ہیں وہ ہم حمد کے ہی پورشن میں کر رہے ہیں۔ درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ سوال ہے، حمد میں شاعر نے وہی خدا ہے کے لیے کیا کیا دلیلیں دی ہیں؟ تو حوالہ سوال ہے، یہ سوال ہماری اردو کی کتاب گلزار اردو کی حمد سے لیا گیا ہے۔ اس حمد کے شاعر مظفر وارثی ہیں۔ یہ حمد ان کی تصنیف الحمد سے ماخوذ ہے۔ جواب ہے اس کا، حمد میں شاعر نے وہی خدا ہے کے لیے یہ دلیلیں پیش کی ہیں۔ وہی خدا ہے جو کائنات کا پورا نظام چلا رہا ہے، جو بظاہر نظر نہیں آتا، لیکن اس کی تخلیقات سے ہم اس کی موجودگی کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس کا عکس یا جلوہ کائنات کی ہر شے میں نظر آ رہا ہے۔ وہ دن کو رات اور رات کو دن میں تبدیل کر رہا ہے۔ پوری کائنات اس کی مرضی پر چل رہی ہے۔ وہ سب کی سنتا ہے اور دلوں کے حال بھی جانتا ہے، اور لوگوں کے لاشعور میں ازل سے ہے۔ وہ کسی کو عزت دیتا ہے اور کسی کو ذلت، اور سب کی تقدیریں لکھ رہا ہے۔ وہ کائنات کی ہر شے کا مالک و مختار ہے، اور موت اور زندگی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ پھر سوال ہے، حمد میں خانہ لاشعور سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ جواب ہے، خدا کے وجود پر ایمان لانا انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ انسانیت کے ہر دور میں مہذب سے مہذب اور وحشی سے وحشی قوموں نے کسی نہ کسی صورت میں ایک عظیم ذات کا اعتراف کیا ہے اور اس کی عبادت کی ہے۔ بڑے سے بڑا کافر بھی کسی مصیبت میں پھنس کر بے اختیار اپنے بنانے والے کو پکارتا ہے، کیونکہ ایک بلند ہستی ہمیشہ انسان کے ذہن میں موجود ہوتی ہے جسے وہ مشکل وقت میں پکارتا ہے۔ حمد میں خانہ لاشعور سے شاعر کی مراد
انسانی ذہن کا یہی حصہ ہے جس میں عبادت کے لائق کسی اعلیٰ ہستی کا خیال موجود رہتا ہے۔ انسان جہاں بھی رہے، پرانے زمانے کا انسان وہ بھی ایک اعلیٰ ہستی کو مانتا تھا کہ کوئی ہے جو ہمیں مشکلات سے بچائے گی۔ کبھی وہ سورج کی پوجا کرتا، کبھی چاند کی، کبھی آگ کی، کیونکہ اس کے ذہن میں ایک اس کے لاشعور میں موجود تھا کہ کوئی ہستی ہے جو ہمیں مشکلات سے بچانے والی ہے۔ تو یہ ہمیشہ سے ہی انسان کے ذہن میں یعنی خانہ لاشعور میں یہ چیز موجود رہتی ہے کہ کوئی اعلیٰ ہستی موجود ہے جسے وہ عبادت کر کے یا قربانی دے کے یا کوئی نظریں دے کر اسے خوش کر سکتا ہے۔ پھر حمد میں اختیار بشر پر پہرے بٹھانے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ جواب اس کا، بہت سی باتیں ایسی ہیں جہاں انسان اپنی منمانی نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی مرضی سے بارش نہیں برسا سکتا، وہ اپنی مرضی سے شفا نہیں حاصل کر سکتا، نہ کسی کو اولاد دے سکتا ہے، نہ ہی تقدیر کے لکھے کو مٹا سکتا ہے، اور نہ ہی اپنی زندگی میں اضافہ کر سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ، کیونکہ یہ سب چیزیں انسان کی طاقت سے باہر ہیں۔ حمد میں اختیار بشر پر پہرے بٹھانے سے شاعر کی یہی مراد ہے کہ خدا نے انسان کو محدود اختیارات دیے ہیں، وہ صرف اچھائی اور نیکی کا راستہ یا برائی کا راستہ اختیار کر سکتا ہے، اس سے زیادہ اس کے پاس اختیارات نہیں ہیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے اسے یہ اختیار تو دیا ہے کہ سیدھے راستہ اختیار کرے یا برا کام کرے، اس کی یہ اپنی مرضی ہوتی ہے، جب بھی اس کو اس چیز کی سزا دی جاتی ہے کہ اچھا راستہ بھی اختیار کرنے کی طاقت ہے اور برا راستہ بھی، اور اچھائی پر انعام ملتا ہے، لیکن باقی چیزیں اللہ کی مرضی سے ہوتی ہیں۔ پھر ہے درج ذیل الفاظ و تراکیب کے معنی بتائیے۔ نظام ہستی، کائنات کا نظام یا نظام حیات، اختیار بشر، انسانی مرضی، خانہ لاشعور، بک میں ہے عقل میں نہ آنا، لیکن اصل میں یہ دماغ میں موجود ایسی یادیں جو عموماً انسان کے ذہن میں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ پھر ہے درست جواب پر صحیح کا نشان لگانا ہے۔ لفظ آئینہ اس حمد میں اس معنی میں آیا ہے، مخلوق یعنی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں۔ شعر ہے، ہر آئینے میں جو عکس اپنا دکھا رہا ہے وہی خدا ہے، یعنی اپنی بنائی ہوئی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آ رہا ہے، تو وہ مخلوق آئے گا یہاں۔ پھر حمد میں سفر سے مراد ہے رب کی طرف سفر، صرف یہ دو ہی اس میں ہیں، باقی 5 ہیں ٹوٹل، تو 2 نعت سے متعلق ہیں۔ درست جواب پر جو نشان لگانے ہیں، ہم چلتے ہیں اشعار کی تشریح کی طرف۔ پہلا شعر ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے۔ حوالہ سوال ہے، یہ شعر ہماری اردو کی کتاب گلزار اردو کی حمد سے لیا گیا ہے۔ اس حمد کے شاعر مظفر وارثی ہیں۔ یہ حمد ان کی تصنیف الحمد سے لی گئی ہے یا ماخوذ ہے جو لکھیں۔ پھر لغت میں نظام ہستی، نظام زندگی، کائنات کا نظام، نظام حیات، جو بھی۔ پھر یہ تشریح، اس شعر میں شاعر فرما رہے ہیں کوئی ایسی طاقتور ہستی ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے اور اس کے نظام کو چلا رہی ہے، اور وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جس طرح ایک معمولی سی چیز بھی بغیر کسی بنانے والے کے نہیں بنتی، تو انسان اپنی عقل اور دانائی سے یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ عظیم الشان کائنات جو ایک نامعلوم وقت سے ایک خاص انداز میں نظم و ضبط اور قاعدے سے چل رہی ہے، تو اس کا بھی بنانے والا کوئی موجود ہے۔ شاعر کہتے ہیں خدا ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتا، کیونکہ ظاہری طور پر اس کو دیکھنا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں، لیکن انسان اپنے ارد گرد خدا کی تخلیقات، خوبصورت مناظر، خشکی اور سمندر میں موجود قسم قسم کی زندگی اور کائنات کے نظم و ضبط کو دیکھ کر اس کی موجودگی کا ادراک کر سکتا ہے، کیونکہ کائنات کی ہر چیز اپنے خالق کے ہونے کی گواہی دے رہی ہے۔ یعنی خدا ہمیں بظاہر نظر نہیں آ رہا، لیکن کائنات میں موجود ہر شے میں اس کی ذات کا جلوہ نمایاں ہے۔ شعر نمبر 2 ہے، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے۔ رتوں یعنی موسموں۔ تشریح ہے اس کی، اس شعر میں شاعر فرما رہے ہیں جو انسان خدا کو تلاش کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے اسے مادی چیزوں یا انسان کے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں میں نہیں، بلکہ وہ اسے خدا کی اپنی بنائی ہوئی کائنات میں تلاش کرے، کیونکہ خدا کا جلوہ اس کی بنائی ہوئی کائنات میں نمایاں نظر آتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ خدا کو پہچاننے کے لیے کائنات کا مطالعہ کرے۔ کائنات کا منظم انداز میں کام کرنا، اس کے قاعدے قوانین اور خوبصورت مناظر، یہ سب چیزیں خدا کی بزرگی، قدرت اور حکمت کا اظہار کرتی ہیں۔ خدا تو وہ ہے جو موسموں کو بدلتا ہے، جو دن کو رات اور رات کو دن میں تبدیل کرتا ہے اور پوری کائنات کو نظم و ضبط سے چلاتا ہے۔ اس لیے جو خدا تک پہنچنا چاہتا ہے، اسے ڈھونڈنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ خدا کی بنائی ہوئی کائنات میں اسے ڈھونڈے۔
شعر نمبر 3 ہے، وہی ہے مشرق وہی ہے مغرب، سفر کریں سب اسی کی جانب، ہر آئینے میں جو عکس اپنا دکھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ عکس کا مطلب جھلک دکھا رہا ہے۔ تشریح ہے اس کی، اس شعر میں شاعر فرما رہے ہیں کہ پوری کائنات کی ایک ایک چیز خدا کی بنائی ہوئی ہے۔ ہم جس طرف بھی جائیں، جس طرف بھی رخ کریں اور جس سمت بھی سفر کریں، ہر راستہ ہمیں خدا کی طرف لے جاتا ہے۔ ہر راستے پر خدا کی بنائی ہوئی چیزیں اور ہر شے میں اسی کا جلوہ ہے۔ اب جو بھی راستہ اختیار کریں، چاہے اچھا کریں یا برا، تو دونوں طرف اللہ ہی ہے۔ اچھے کام کر کے بھی اللہ کی طرف لوٹنا ہے اور برے کام کر کے بھی، تو اور دنیا کی ہر چیز کو ایک دن فنا ہو کر بھی اسی کی طرف واپس جانا ہے۔ لہٰذا ہم اپنی زندگی کا سفر کسی طرف سے بھی شروع کریں، اپنی زندگی کے خاتمے کے بعد ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ ہم اگر اپنی عقل سے کائنات کے ذرے ذرے کو بھی دیکھیں تو اس میں خدا کا جلوہ نظر آئے گا، اور ہم ہر جگہ اور ہر چیز میں خدا کی موجودگی کو محسوس کر سکیں گے۔ شعر نمبر 4 ہے، کسی کی سوچوں نے کب سراہا، وہی ہوا جو خدا نے چاہا، جو اختیار بشر پہ پہرے بٹھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ اس کا الفاظ کے معنی، سراہا تعریف و توصیف کرنا، اختیار مرضی، اپنی مرضی کے مطابق کام کرنے کی قدرت، بشر انسان، اور پہرے نگہبانی یا پاسبانی۔ تشریح، اس شعر میں شاعر بیان کر رہے ہیں کہ انسان کی سوچ سے کچھ نہیں ہوتا وہی ہے جو خدا چاہتا ہے، یعنی دنیا کا کوئی کام انسان کی مرضی سے نہیں ہوتا بلکہ خدا کی مرضی سے ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ اس کا، آپ فرما دیں سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اس کی قدرت کو ظاہر کرتی ہیں۔ وہ چاہے تو سب کچھ چھین سکتا ہے اور چاہے تو سب کچھ دے سکتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے۔ انسان کو صرف اتنا اختیار ہے کہ وہ نیکی اور اچھائی کا راستہ چنے یا برائی کا۔ بہت سی باتیں جہاں انسان اپنی منمانی نہیں کر سکتا، وہ اپنی مرضی سے بارش نہیں برسا سکتا، وہ اپنی مرضی سے اولاد نہیں پا سکتا، وہ اپنی مرضی سے شفا نہیں حاصل کر سکتا، کیونکہ یہ سب چیزیں انسان کی طاقت سے باہر ہیں۔ جب انسان اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا تو کوئی تو ہے جو اس کی مرضی پر اپنے پہرے بٹھا رہا ہے اور انسان کو اس کی منمانی سے روک رہا ہے۔ انسان کو سمجھنا چاہیے کہ وہی خدا ہے۔ حضرت علی کا قول ہے کہ میں نے رب کو اپنے ارادوں کی ناکامی سے پہچانا ہے، یعنی انسان ارادے اور کوششیں تو کرتا ہے لیکن جب تک رب کی مرضی نہیں ہوتی اس کے ارادے پورے نہیں ہوتے اور کوششیں بیکار جاتی ہیں۔ پھر شعر نمبر 5 ہے، نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ لغت سماعتیں سننے کی حس، نیتیں مطلب مقاصد خواہش یا ارادہ، خانہ حصہ، لاشعور شعور کی ضد ہے، عقل میں نہ آنا، دماغ میں موجود ایسی یادیں جو عموماً انسان کے ذہن میں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ تشریح، اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے مخلوق کی ہر بات سنتا ہے اور اسے ہر حال میں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جن و انس اور ملائکہ، جانور، چرند پرند اس کی مخلوق کا شمار نہیں، وہ سب کی بولیاں سمجھتا اور سنتا ہے۔ یہ صرف اللہ ہی کی شان ہے جو اپنی مخلوق کو جانتا، ان کی بولیاں سمجھتا ہے اور ہر چیز کو ہر حالت میں دیکھتا ہے۔ خدا کو صرف انسان کی باتوں اور اعمال کی نہیں بلکہ ان کی دل کی نیتوں کی بھی آگاہی ہوتی ہے۔ وہ انسان کے دلوں میں چھپے ہوئے خیالات اور خواہشات تک کو جانتا ہے۔ شعر کے دوسرے مصرعے میں شاعر فرماتے ہیں کہ خدا کے وجود پر ایمان لانا انسان کی فطرت میں شامل ہے، یہ اس کے لاشعور کی آواز ہے۔ انسان کو کسی بلند ہستی کے آگے سر جھکائے بغیر سکون نہیں ملتا، اس لیے ہر دور میں مہذب سے مہذب اور وحشی سے وحشی قوموں نے بھی کسی بلند ہستی کا اعتراف کر کے اس کی عبادت کی ہے۔ بڑے سے بڑا کافر بھی کسی مصیبت میں پھنس کر بے اختیار اپنے بنانے والے کو پکار اٹھتا ہے، کیونکہ ایک بلند ہستی ہمیشہ انسان کے لاشعور میں موجود ہوتی ہے جسے وہ مشکل کے وقت پکارتا ہے، اور وہی خدا ہے۔ شعر نمبر 6 ہے، کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے، جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ الفاظ ہیں، وقار قدر و منزلت، شان عزت توقیر عظمت، ذلت کا ہے بے عزتی رسوائی بدنامی، مہر نشان یا علامت بندش، قدرت شان خداوندی کرشمہ قدرت، ماتھے پیشانی اور ماتھے پہ مہر قدرت لگانا، اس کا مطلب ہے تقدیر لکھنا۔ اب تشریح اس کی، شاعر اس شعر میں ایک اہم حقیقت کا اظہار کر رہے ہیں کہ عزت اور ذلت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی انسان کسی کو نہ عزت دے سکتا ہے نہ ہی کسی کو ذلیل کر سکتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دینا چاہے تو پھر ساری دنیا مل کر بھی اسے ذلیل نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے حکومت دے دے اور جسے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے اور جسے چاہے ذلت دے۔ وہی ہے جو عزت والوں کو ذلیل کرتا ہے اور ذلیلوں کو عزت دیتا ہے۔
مالداروں کو محتاج کرتا ہے اور محتاجوں کو مالدار بناتا ہے۔ سارے بھلائی کے اختیار بے شک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اسی کے تابع ہے۔ اللہ اپنے خزانے سے جسے چاہے بے حساب نوازتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر غالب ہے، اور وہ باخبر، بلند و بالا اور برکت والا ہے۔ اور وہ خدا ہی ہے جو انسان کا مقدر لکھتا ہے اور دنیا اور آخرت میں اس کے مقام کا تعین کرتا ہے۔ شعر نمبر 7 ہے: سفید اس کا، سیاہ اس کا، نفس نفس ہے گواہ اس کا، جو شعلہ جاں جلا رہا ہے بجھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ تو سیاہ سفید کا مالک ہونا محاورہ ہے، جس کے قبضے میں سب کچھ ہو، مختار کامل ہونا، ہر چیز پہ جس کا قبضہ ہو۔ اس میں حمد میں ہوا ہے نفس نفس، یوز ایک ایک سانس، اور نفس نفس کا مطلب ہوتا ہے وجود، فرد یا شخص، انسان وغیرہ، لیکن یہاں نفس نفس جو ہوا ہے وہ بھی نفس کے معنی میں ہی لیا گیا ہے۔ پھر ہے شعلہ جاں، زندگی کی حرارت، تشریح ہے اس کی۔ اس شعر میں شاعر خدا کی عظمت اور قدرت کو بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اللہ جل جلالہ وہ ذات ہے جو تمام اختیارات کا مالک ہے، وہ مختار کل ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، غیب کا علم رکھتا ہے، عدم سے وجود بخشتا ہے، عدل کرتا ہے، کسی کے سامنے جواب دہ نہیں، نفع و نقصان پہنچانے کا اختیار اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں، کسی کو اولاد دینا، کسی کو شفا دینا، کسی کو روزی دینا، کسی کو موت دینا، کسی کو حیات دینا، بارش برسانا، قحط لانا، یہ تمام اختیارات صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہیں۔ لوگوں کی بادشاہت زائل ہونے والی ہے، جبکہ اس کی بادشاہت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ وہ زمین و آسمان میں جس طرح چاہتا ہے تصرف کرتا ہے اور اپنی تدبیر سے سارے جہاں کا نظام چلاتا ہے، اور ہر سانس لینے والی جاندار اور اس کی تمام مخلوق اس کی قدرت اور علم کی شہادت دیتی ہے۔ موت اور زندگی بھی صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اس کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں جو انسان کی زندگی یا موت میں ایک لمحے بھی تاخیر کر سکے۔ یہ صرف اسی کی قدرت ہے کہ وہ زندگی بخشے اور زندگی واپس لے۔ یہ تھی ہماری حمد، اس کی ایکسرسائز، خلاصہ، مرکزی خیال اور اشعار کی تشریح۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اچھی طرح سے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔